السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید۔ رمضان المبارک مقدس، بابرکت، رحمت، مغفرت اور ناری جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس کے رخصت ہو جانے پر یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ، جس کو ہم عید الفطر کے افطار اور نماز عید ادا کرنے کے بعد الوداع کہتے ہیں، بہت سی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد جو اثرات اس نے ہماری زندگیوں میں پیدا کر دیے ہیں، ان میں سب سے بڑا اثر تقویٰ کی صفت ہے۔ پرہیزگاری، اپنی زندگی میں اصلاح کرنا، بدیوں اور برائیوں سے پاکیزہ زندگی گزارنا، جھوٹ اور جھوٹے طرز زندگی سے مکمل انتجاب، خدا کا خوف، آخرت کی زندگی پر یقین، اللہ خالق ارض و سما کے سامنے حاضری اور دنیاوی زندگی کے کاموں کا حساب، پاکیزہ دل و نگاہ، انسانی برادری کے ساتھ حسن سلوک، محبت، مرود اور صبر، استقامت، ظلم و جور سے انتجاب اور ظالموں کا ساتھ دینے سے اس طرح بچنا جس طرح آنکھ کے دکھلاوے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا جس میں زندگی کے کسی شعبے کو مستنصع نہ رکھا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بندگی عبادت تک محدود ہے، سیاست، معیشت، معاشرے، لین دین، صلح، جنگ اور معاملات بندگائی رب سے الگ ہے۔ یہ نظر، یہ تقویٰ اور دینداری کے خلاف ہے۔ پوری زندگی میں اطاعت خداوندی تقویٰ کی روح اور مغز ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سراعت جھکانے والا میں ہوں۔ آیت کریمہ میں لفظ نسک استعمال ہوا ہے، جس کے معنی قربانی کے بھی ہیں، اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی پرستش کی دوسری تمام صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تقویٰ کے حصول کا تربیتی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو اپنی زندگی میں اتنا راس اور پختہ بنانا ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اس کے اثرات موجود رہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد قریب تقویٰ، شعاری اور متقیانہ زندگی کے اوصاف کو بھی ہم الوداع سلام کہتے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کا ہجوم ختم ہو جاتا ہے۔ پابندی وقت کے ساتھ نمازیوں کی ادائیگی اس طرح بلائی جاتی ہے جیسا کہ نماز صرف رمضان المبارک میں ہی فرض ہے، اور عید الفطر کی نماز کے ساتھ اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ تلاوت قرآن پاک رمضان المبارک میں ہی ضروری ہے۔ اس مہینے کو نازل قرآن کی وجہ سے ہی امتیازی شان اور خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن پاک کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک نہ تو عرب قوم کے لیے ہی مخصوص ہے
اور نہ ہی امت مسلمہ کے لیے مخصوص ہے، بلکہ پوری انسانی برادری کی ہدایت، اصلاح احوال، فلاح اور بہتری کی واحد یہی کتاب ضمانت ہے۔ اس حقیقت کا ادراک اور اقرار کرنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں وہ اس کے صرف وارث نہیں بلکہ وہ اس کے امانت دار ہیں۔ امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور پھر اس کتاب کو پوری انسانی برادری تک پہنچانے کا بھرپور اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ اس کتاب کے پڑھنے والے اس امانت داری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کتاب کی ہدایت کا عملی نمونہ پیش کریں۔ وہ ذمہ داری بھی آج کا مسلمان انجام نہیں دے رہا ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے دی گئی امانت کی خیانت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ پوری انسانی برادری کی ہدایت سے محرومی اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں پھیل رہی برائیوں اور ظلم و جبر کی تباہی کی ذمہ داری بھی مسلمان پر عائد ہوگی۔ ہدایت کی اس کتاب میں اس سے کہا گیا ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسان کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، سو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔